نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس طرح سے ہوئی، کب وصال فرمایا، کیا سن ہجری تھا، کون سا دن تھا، کیا حکم فرمایا تھا اور کیا وصیتیں فرمائی تھی، اور ان کے وصال کے بعد کیا ہوا۔ ماہ صفر 11 ہجری کے آخر عشرہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور ماہ ربیع الاول میں وصال فرما گئے۔ وصال شریف کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وفات شریف ماہ ربیع الاول میں دوشنبہ کے دن ہوئی۔ جمہور کے نزدیک ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ ماہ صفر کی 1 یا 2 راتیں باقی تھی کہ مرض کا آغاز ہوا۔ بعد تاریخ وصال یکم ربیع الاول بتاتے ہیں۔ بنا برقول حضرت سلیمان تیمی ابتدائی مرض یوم شنبہ 22 ماہ صفر کو ہوئی اور وفات شریف یوم دوشنبہ 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابو محنف کا قول ہی متعدد ہے کہ وفات شریف 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ دوسروں کی غلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ ثانی کو ثانی عشر خیال کر لیا گیا، پھر اس وہم میں بعضوں نے بعض کی پیروی کی۔ حضرت زید بن حارثہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال کے لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام مرض ہی میں فوج تیار کی اور اپنے دست مبارک سے جھنڈا تیار کیا اور حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو اس فوج کا سردار مقرر کر کے حکم دیا کہ مقام ابنی میں پہنچ کر رومیوں سے جہاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام مرض ہی میں حضرت فیروز دیلمی نے اسود عنسی مدعی نبوت کو قتل کر ڈالا۔ حضور نے مدینہ میں اس حال کی خبر دی اور فرمایا فیروز کامیاب ہو گیا۔ وفات شریف سے پہلے جو پنج شنبہ تھا، اس میں قصہ کرتاس وقوع میں آیا۔ اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ کرام کو 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1 مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ نمبر 2 ملوک و امراء کی الچی جو تمہارے پاس آیا کرے ان کو جائز انعام دیا کرنا جیسا کہ میں دیا کرتا تھا۔ نمبر 3 وصیت یہ تھی کہ تیسری چیز جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمایا یا راوی سلیمان احوال بھول گیا۔ اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ نماز مقرر فرمایا اور وہ وفات شریف تک نماز پڑھاتے رہے۔ 6 یا 7 دینار جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام مرض میں تقسیم فرما دیے اور کچھ باقی نہ چھوڑا۔ وفات شریف کا وقت عین قریب آ پہنچا تو آپ اکثر یوں وصیت فرمایا کرتے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلام جب روح پاک نے جسم اطہر سے اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کی تو الفاظ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ زبان مبارک پر تھے۔ واضح رہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک دوشنبہ کے دن دوپہر ڈھلے ہوا۔ وصال شریف کے بعد زمین تاریک ہو گئی۔ اس صدمہ سے حضور صحابہ کرام کا جو حال ہوا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت عباس و فضل بن عباس حضور کے پہلو بدلنے اور میں حضرت علی المرتضیٰ کی مدد کر رہے تھے اور قاسم بن عباس اور اسامہ حضور کا غلام شکران پانی ڈال رہا تھا۔
سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باقی سب آنکھوں پر رومال باندھے ہوئے تھے تاکہ جسد شریف پر نظر نہ پڑے۔ حضور کے کفن میں 3 سوتی کپڑے سہول کے بنے ہوئے تھے جن میں قمیض اور عمامہ نہ تھا۔ شب چہارشنبہ میں حضور کو دفن کیا گیا۔ تاخیر کی وجہ کئی امور تھے، چنانچہ مہاجرین و انصار میں بیعت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس اختلاف کا فیصلہ ہوتے ہی اس امر میں اختلاف آراء ہوا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے، قبر شریف میں لحد چاہیے یا شق۔ آخر کار حضرت ابو طلحہ انصاری نے لحد کھودی۔ نماز جنازہ حجرہ شریف کے اندر ہی بغیر امامت الگ الگ پڑھی گئی۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، پھر غلاموں نے نماز پڑھی۔ بعد ازاں حضور کو بالا اتفاق حجرہ شریف میں ہی جہاں وصال شریف ہوا تھا دفن کر دیا گیا۔ برقول حضرت عباس رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، قاسم رضی اللہ عنہ، فضل رضی اللہ عنہ قبر شریف میں اترے۔ لحد کی اینٹیں کچی نو تھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اخیر میں قبر مبارک سے نکلے۔ حضور نے بطور میراث کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ صدقہ و وقف تھا، اور اس کا مصرف وہی تھا جو آپ کی حیات شریف میں تھا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد مبارک کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ و وقف ہے۔ حضرت عمر بن حارث سے جو ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے، یوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کچھ، مگر اپنا سفید خچر اور اپنا ہتھیار اور کچھ زمین، جسے آپ نے صدقہ وقف بنا دیا۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ اونٹ، نہ بکری۔ روایت مذکورہ بالا سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خچر، سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، کچھ ہتھیار اور زمین، اموال و بنو نذیر و خیبر و فدق تھی۔ حضور کے ارشادات کے مطابق ان میں سے کسی میں قاعدہ ارث جاری نہیں ہوا، اسی واسطے دلدل اور ذوالفقار دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ورنہ بجائے علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہونے کے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہن حقدار تھی۔ اموال بنو نذیر وغیرہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ مالکانہ نہ تھا بلکہ متولیانہ تھا۔ ابو داؤد میں مالک بن اوس کی روایت میں حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاں 3 صفائیاں تھیں، ایک اموال بنو نذیر، دوسرے خیبر، تیسرے فدق۔ اموال بنو نذیر آپ کے حوادث و حوائج کے لیے محبوس و موقوف تھے، فدق مسافروں کے لیے مخصوص تھا۔ خیبر کی آمدنی کے آپ نے 3 حصے کیے تھے، 2 حصے مسلمانوں کے لیے اور 1 حصہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اپنے اہل کے نفقہ میں جو کچھ بچ رہتا وہ آپ فقراء و مہاجرین میں تقسیم فرما دیتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ جائیدادیں بحیثیت وقف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر اہتمام رہیں۔ انہوں نے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصرف کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان پر اسی حیثیت سے 2 سال قابض رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر مال بنو نذیر ان دونوں کی تولیت میں کر دیا اور خیبر و فدق کو اپنی تحویل میں رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد تولیت و تصرف میں شرکت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر ناگوار گزری۔ وہ چاہنے لگے کہ تولیت میں تقسیم ہو جائے تاکہ ہر ایک اپنے حصے کے تصرف میں مستقل بن جائے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے ہوئے انکار کیا، اس لیے فیصلہ کے لیے دونوں دربار فاروقی میں حاضر ہوئے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم تولید سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر غلبہ پا کر مال بنو نذیر کو اپنے تصرف میں کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ اور پھر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی بن حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ بن حسن رضی اللہ عنہ دونوں کے ہاتھ میں رہا۔ دونوں نوبت بنوبت اس میں تصرف کرتے رہے، پھر زید بن حسن کے ہاتھ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خیبر و فدق بحیثیت وقف عام حضرت عثمان غنی و علی المرتضیٰ کے تصرف میں رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کیسے ہوا، کس طرح آپ نے وفات پائی، آپ کے بعد کیا امور تھے، کس کس نے سنبھالے، آپ کی وراثت کیا تھی، آپ نے وصیت کیا تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔